کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور کریم رب مجھے اور آپ کو صحت تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے اور اس جہان پہ اور اس جہان پہ کریم رب نیک صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے، آمین۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو میں عرض کروں گا وہ ہے حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ہے، لیکن عبادت ایسی کہ جو عاشقوں کی عبادت ہے۔ حج سن 9 ہجری میں مقرر ہوا، فرض ہوا اور پہلے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے امیر حج بنا کر بھیجا، یعنی پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ دوسرا حج 10 ہجری حضور نے بنفس نفیس خود حج ادا فرمایا اور حج پڑھایا۔ حج جس مہینے میں آتا ہے اسے ذی الحجہ کہتے ہیں، یعنی حج والا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ حج والا مہینہ۔ اسلامی عبادات 5 چیزوں پر مشتمل ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ قولی عبادت ہے، اسی لیے آسان عبادت ہے۔ فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب چاہو جس وقت چاہو پڑھ سکتے، جتنا چاہو پڑھتے جاؤ اور ثواب کماتے جاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ دوسرا ہے نماز۔ نماز مقرر ہے 5 وقت۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر کے ٹائم کوئی عشاء کی نماز پڑھ لے اور عشاء کے ٹائم پہ کوئی فجر کی پڑھ لے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازیں 5 وقت میں مسجد نبوی میں ادا فرمائیں، سوائے حج کے۔ حج کے موقع پہ حضور نے نماز ظہر اور نماز عصر کو اکٹھا پڑھا اور پھر وہاں جا کر اگلے مقام پہ مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں حضور نے
حج کے علاوہ بھی پڑھی ہیں؟ میں نے کہا پڑھی ہیں۔ جب کبھی شدت کی بارش آتی تو پھر جو نمازیں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جاتا۔ آج بھی لوگوں نے کہا کہ پھر حضور کا سچا سچا فرمان ہے، آپ نے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ جب حضور تشریف فرما تھے مدینہ، مکان کچے، راستے آنے جانے والے کچے، جس مسجد نبوی میں نماز ادا کرنی تھی چھت کچا، فرش کچا، بارش ہوتی راستے میں کیچڑ بن جاتا، وہ بھی الگ بندہ سنبھال کے پہنچ جاتا ہے، لیکن جب پہنچا مسجد میں چھت کچا تھا، پانی ٹپکا، نیچے فرش کچا تھا، کیچڑ بنا، نماز ادا کرنے کے قابل جگہ نہیں تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر بارش ہو تو کیا یہاں آنے میں، یہاں نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف ہے؟ تو پھر حضور کا ہر فرمان سچا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن حضور نے اپنے زمانے میں جو چیز ضرورت تھی وہ ادا فرمائی۔ کبھی کبھار کے موقع کے تمہیں حدیث نظر آتی ہے تو جو 5 وقت آمنہ کے لال مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے وہ تمہیں نظر نہیں آتا تھا؟ لہذا نماز مقرر ہے، اپنے وقت پہ اسے ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز، سابقہ امتوں کے لیے یہ مشروط تھا کہ وہ جب عبادت کرنا چاہیں تو اپنے عبادت خانے میں جائیں، عبادت خانے کے علاوہ وہ کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میرے لیے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا ڈالا ہے، جہاں نماز پڑھو گے رب قبول فرمائے گا۔ یہ اس امت کو اعزاز ہے۔ گھر میں پڑھو 1 نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں پڑھو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، جامعہ مسجد میں پڑھو تو 50 یا 500 کا ملے گا، مسجد نبوی میں پڑھو تو 50,000 سجدوں کا ثواب ملے گا، وہی اگر کعبۃ اللہ میں پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اب سودا ہے، جتنا جاتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ گھر میں پڑھو گے، اکیلے پڑھو گے، کیونکہ اسلام اجتماع چاہتا ہے۔ دیکھیں نماز وہی آپ نے گھر بھی پڑھی، وہی مسجد میں پڑھی، ثواب بدل گیا۔ وہی نماز آپ نے یہاں پڑھی، وہی مسجد نبوی میں پڑھی، ثواب بدل گئے۔ تو اسلام اجتماع چاہتا ہے، انفرادی نہیں۔ جاپان کا ویزا جاپانی سفارت خانے سے لگے گا، انگلینڈ کا ویزا انگلینڈ کے سفارت خانے سے لگے گا، اللہ اور اس کے رسول کے در کا ویزا خدائی سفارت خانے سے لگے گا۔ کہاں سے لگے گا؟ خدائی سفارت خانے سے۔ دیکھا نا آپ نے، لوگ کہتے ہیں ہم بڑی دنیا گھوم کے آئے ہیں، مولانا صاحب آپ کو کیا پتہ؟ میں کہا جی بالکل، جو دنیا آپ گھوم کے آئے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم کوئی انسان ہیں یا ہم کوئی دنیا کے اندر کچھ دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا گھوم کر آئے ہیں۔ میں نے کہا بتا مکے یا مدینے گیا؟ نہیں، وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میں کہتے حیا کر، ساری دنیا بنانے والے نے جس دنیا بنائی وہ دنیا تو گھوم آیا، دنیا والا بنانے والے کا کبھی گھر نہیں دیکھنے گیا؟ تو پھر مجھے آواز دی
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، اگر بندہ پیسے سے جاتا نا تو پھر سارے چلے جاتے، بندہ جاتا ہے مقدر سے، نصیب سے، پیسے سے نہیں۔ کلمہ ذاکروں کی عبادت، نماز عابدوں کی عبادت، روزہ زاہدوں کی عبادت، زکوٰۃ مالداروں کی عبادت، جہاد مجاہدوں کی عبادت، اور حج عاشقوں کی عبادت۔ اب آپ دیکھیں جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو تو فوراً میری بات سمجھ آ جائے گی، جو نہیں گئے میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سب کو لے جائے۔ کعبۃ اللہ کے پاس آپ گئے، عبادت کوئی نہیں، بس چکر لگا رہا ہے، دیوانہ وار گھوم رہا ہے، ان چکروں میں آواز آ جاتی ہے، میں پچھلی نشست میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اکڑ کر چلو۔ رب کیوں؟ فرمایا میرے یار محمد کی ادا ہے۔ یا اللہ ہم تو آئے تھے عبادت کے لیے، فرمایا یہی عبادت ہے۔ طواف کرو، اکڑ کر چلو، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا۔ مولا اب فرمایا ہے صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ دوڑو۔ مالک کیوں؟ کہا یہاں میری بندی ہاجرہ دوڑی تھی اپنے بیٹے کی پانی کی تلاش میں۔ اب وہاں جو بندہ جاتا ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے دوڑے، نہیں، حکم یہ ہے یہاں سے دوڑ کے جائے، آگے سے آہستہ، جہاں سے بھائی ہاجرہ نے آہستہ آہستہ چلی وہاں سے آگے پھر دوڑ لگا دو۔ اب مجھے بتائیے کہ پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑنا یہ کون سی عبادت ہے؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھیں اپنے بیٹے کی پانی کے لیے۔ آج حاجی صاحب جاتے ہیں وہاں دوڑتے ہیں، کیوں؟ رب نے مقرر کیا کہ یہ عاشقانہ عبادت کرنی ہے، تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ عبادت ہے یا نہیں، بس تو یہاں دوڑتا جا دیوانوں کی طرح، میں تیری عبادت بناتا جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا ہوں آ جاؤ، شیطان کو کنکر مارو، پتھر مارو شیطان کو۔ بندے اتنے تھے جذباتی ہوئے انہیں جتیاں لا کے مار دے انہیں، حالانکہ اتنے شیطان کوئی نہیں، پتھر لگا ہوا ہے، پتھر کو مارنے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہاں پہ نا شیطان مردود نے میرے نبی اسماعیل علیہ السلام سے اور میرے نبی ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کیا تھا، میرے یار ابراہیم نے بھی پتھر مارے تھے، اسماعیل نے بھی مارے تھے، لہٰذا مجھے نہیں پتا، تم بھی یہاں کھڑے ہو کے مارو۔ یا اللہ انہوں نے تو شیطان کو مارے تھے، فرمایا مجھے نہیں پتا، مارو، تم مارو گے۔ یا اللہ شیطان نے پتھر مارے کیے؟ فرمایا تسی مارو گے، میں ابراہیم تے اسماعیل دی یاد آئے گی، جدو یاد آئے گی تہاڈی عبادت بنا دیاں گا۔ مکہ مکرمہ میں 2 پتھر ہیں، کتنے؟ میری طرف توجہ رکھیے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔ ایک پتھر کو چوما جا رہا ہے، ایک پتھر کو مارا جا رہا ہے۔ ایک پتھر کی نسبت بھی نبی سے، دوسرے پتھر کی نسبت بھی نبی سے۔ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں آپ نسبتوں کا حیا بڑا کرتے ہیں، جس کو دیکھو کہتے ہو یہ اس کی نسبت سے ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا میرا رب نسبتوں کا حیا کرتا ہے، کپڑے میں نے پہنے ہیں کوئی نہیں چومتا، وہی کپڑا کاٹ کر قرآن کا غلاف بنا دیا جائے سارے چومتے ہیں۔ کسی سے پوچھو کیوں چوم رہے ہو؟ کہا اس لیے چوم رہے ہے کپڑا، لیکن نسبت قرآن سے ہو گئی۔ کپڑا ہے کوئی نہیں چومتا، جس مرضی کمرے پہ لٹکا دو،
پردے لٹکے ہیں کوئی نہیں چومتا، وہی پردہ لٹکا ہے کعبۃ اللہ پہ، لوگ ترستے ہیں اس کو چومنے کے لیے۔ ارے بابا کیوں چومتے ہو؟ کہا اس لیے یہ غلاف کعبہ جو بن گیا۔ اب رہا نسبت، ایک پتھر ہے اس کی نسبت ہے میرے پاک نبی سے، اسے بولا جاتا ہے حجر اسود۔ دوسرا پتھر ہے جسے پتھر مارا جاتا ہے، کنکر مارے جاتے ہیں، اسے پتھر مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اسے چما رہا ہے، اسے پٹوا رہا ہے۔ فرمایا اسے میرے نبی نے چوما ہے، قیامت تک لوگ چومتے رہیں گے۔ اسے میرے نبی نے مارا ہے، قیامت تک لوگ مارتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ اب حجر اسود کو چوما جا رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، ہو سکتا کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑے۔ وہ بابا خاتم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر آندے ہوندے سن، پیڑاں اور تے پھکیاں، بولو پیڑاں اور تے پھکیاں، اور پیڑ اور ہوندی ہے سامنے آتے نہیں، وہ دیکھیں نا جی اذان کی آواز آتی ہے تو پھر ہمارے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لہذا مولانا صاحب تو پرچہ دے دیں۔ اب دین چھپا کے تو بیان نہیں ہو سکتا، نہ میرا نہ آپ کا، دین ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اور اہل سنت کا عقیدہ بھی وہ ہے جس کے اندر نہ کوئی ریت ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، کیونکہ عقیدہ ہی وہ ہے جو صحابہ اکرام کا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کیا کیا؟ بوسہ دیا، چوما اسے۔ حضرت عمر فاروق حجر اسود کے پاس گئے، کیونکہ جب آپ طواف شروع کرتے ہیں نا تو حجر اسود کے پاس سے شروع کرنا ہے، پھر جب دوبارہ آپ نے چکر لگانا ہے نا، جب حجر اسود کے پاس آئیں گے ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں، جو طواف کرنے والے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ۔ لیکن افسوس آج جب ہمارے پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ تھے موبائل کٹ کے ٹھیشوں یہ دیکھو جی ہم طواف کر رہے ہیں۔ میں کیا یا کر اتھے بندہ جا کے تے کائنات دی ہر چیز بھول جاندہ ہے، تن یہ بھی اجے تک نہیں یاد رہے ہیں۔ بندہ ساری زندگی تڑپتا رہا منہ طرف خانہ کعبہ شریف، تے جدو منہ دے سامنے کعبہ موجود ہوئے تے کائنات دی کوئی چیز یاد رہندی ہے، لیکن وہاں کیا ہے؟ تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ قبلے کی طرف مڑ مڑ کر جب آپ طواف کر رہے ہیں بار بار گردن نہ موڑیں اس کی طرف، کعبے کی طرف، مکروہ ہے۔ سیدھا سیدھا طواف کریں، دعا کرتے جائیں۔ مولانا صاحب ہمیں عربی نہیں آتی۔ میں نے کہا تو تجھے کس نے کہا ہے کہ عربی سے دعا مانگو؟ عربی کی ضرورت عربی والوں کو، اردو کی ضرورت اردو والوں کو، پنجابی کی ضرورت پنجابی والوں کو۔ وہ تو میرا رب ہے جو ساری بولیاں سنتا ہے، وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان ہی نہیں ہوتی۔ تو مانگ تو صحیح نا، جس زبان میں مانگتا ہے مانگ، انگلش میں مانگ لے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے چوما۔ حضرت عمر فاروق آئے نا، آ کر حجر اسود کے پاس رک گئے، کہا حجر اسود ہم پتھروں سے تنگ آ گئے، ہم پتھروں سے، کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر 365 بت تھے۔ کعبہ کے اندر جب فتح مکہ ہوا تھا تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، علی جی آقا، فرمایا آؤ نا جی آقا، فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، یہ جو اوپر بت ہیں نا ان کو نیچے گرا دو۔ یہ بڑی حکمت ہے، کیونکہ میرا موضوع ادھورا رہ جائے گا کہ علی نے کیوں آکھیا کہ آ تو آ، ڈھیر سارے اندر دروازے بند کرنے سن۔ سمجھو کہ نہیں سمجھے؟
ढेर सारे क़यामत तक आने वालों के लिए दरवाजे बंद करने थे कि अली खुद बुत गिरा के गया है। अली बोलो तो सही नहीं यार, पन्नी तो उनको कल समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अली खुद बुत गिरा के गया है, अली के नाम पे बुत ना बनाना। हजरत अली ने इतरामन अर्ज की, आका आपके कंधों पे इस तरह करें, आप मेरे कंधों पे आ जाइए। हुजूर ने फरमाया अली तू नबुव्वत का भार नहीं उठा सकता। साद फरमाया तू शेर खुदा है। वो खैबर का किला जो उलमा ने लिखा, मुहद्दिसीन ने, 40 बंदे उसको हिला नहीं सकते, अली ने यूं पकड़ के यूं फेंक दिया। तो बाद में आप बैठे हुए थे तो अखरोट था, उसे दांतों के नीचे देते तोड़ने के लिए, टूटता नहीं था। सामने एक नौजवान बैठा, वो हंस रहा था, तो आपने देखा, फरमाया इधर आ। क्या कहते, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सुना 40 बंदे वो दरवाज़ा हिला नहीं सकते थे, जो आपने एक बाजू से, एक हाथ से 40 गज दूर फेंका है, अखरोट तो आपसे टूटता नहीं है। अल्लाह अकबर। मौला अली जलाल में आगे फरमाया, सुन मैं शेर खुदा हूं। जब किले का दरवाजा मैं तोड़ रहा था तो अपनी ताकत से नहीं, रब की ताकत से, और अब अखरोट तोड़ रहा हूं तो अपनी ताकत से। अब भी ला, खैबर का किला ला, अब भी अली तोड़ने के लिए तैयार है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को चूमा। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु चक्कर लगाते लगाते जब हजरे अस्वद के पास आया, आकर कहने लगे, हजरे अस्वद हम तो पत्थरों से तंग आ गए, इन्हीं पत्थरों से तंग आ गए क्योंकि काफरों ने किसी को बुत बनाया, ये बारिश का खुदा, ये औलाद देने वाला खुदा, ये जनाबे वाला रोजी रिज़्क देने वाला खुदा। इसी तरह आज मैं और आपने ये बुत बना डाले हैं, किसी को कुछ बना डाला, किसी को कुछ बना डाला। ये सारी चीज़ें फजूल हैं, देने वाला मेरा रब, वही सारी चीज़ें देता, औलाद भी वही देता, रिज़्क भी वही देता, इज्जत भी वही देता। अगर जो कुछ मांगना है मेरे रब के दर पे मांगा करो, रब जरूर अता फरमाता। उससे हदायत भी मांगा करो, उससे तौफीक भी मांगा करो। अगर दिल के अंदर कदूरतें आए, कोई ऐसा मसला, अल्लाह के हुजूर खुफिया बैठ कर मांगा करो, या अल्लाह मेरा दिल साफ फरमा दे, या अल्लाह मेरे दिल से बोझ हटा दे। इसलिए कि ये दिल इस काबिल नहीं है कि दुनिया के झंझट और मामलात इसके अंदर डाले जाएं। इस दिल के अंदर तो या रब की मोहब्बत हो या उसके महबूब नबी की मोहब्बत मौजूद हो। लेकिन बदकिस्मती है, मैं और आपने इस दिल के अंदर दुनियादारी डाल रखी है। हजरत उमर फारूक ने वहां खड़े होकर सदा दी, ऐ हजरे अस्वद, हम पत्थरों से तंग आ गए, मैं तुम्हें कभी न चूमता अगर मेरे महबूब नबी ने तुम्हें न चूमा होता। एक नजरिया, एक अकीदा वाज़े कर गए हजरत उमर फारूक कि गोया ये दुनिया को बता रहे हैं कि अगर उमर फारूक जैसा अगर सहाबी हजरत अस्वद को चूम रहा है तो वजह कोई और नहीं, इसलिए नहीं चूम रहा है कि ये जन्नत से आया है, इसलिए चूम रहे हैं कि आमना का लाल चूम कर गया है। अल्लाह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम तो पत्थरों से तंग आ गए, मैं तुम्हें कभी न चूमता अगर मेरे नबी ने तुम्हें न चूमा होता था। मैं तो इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे पाक नबी ने तुम्हें चूमा है। पास मौला अली खड़े थे, कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऐसी बात न करें, मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे पाक महबूब नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती आकर हजरे अस्वद को बोसा देता है, हजरे अस्वद उसके गुनाहों को चूस लेता है। हजरे अस्वद उसके गुनाहों को चूस लेता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये दौलत नसीब फरमाए। हजरत अकरा बिन हाबस
یہ حضور کے دربار میں آئے، حضور اپنے بیٹے حسن حسین سے محبت کر رہے ہیں، گود میں بٹھایا ہے، آ کر دیکھنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، میں تو نہیں کرتا۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کروں اگر میرے رب نے تیرے دل سے محبت کو نکال دی ہے؟ بھائی محبت وہی کرے گا نا جس کے دل میں محبت ہوگی، تو جس کے دل میں نفرت ہے، بغض ہے، وہ پیار تو نہیں نہ کرے گا۔ دوسرا سوال کیا، آقا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ دوسری بار کہنے لگا آقا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تیسری بار کہنے لگا آقا حج ہر سال فرض ہے؟ فرمایا بار بار سوال کر کے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اگر میں محمد ہاں کہہ دیتا رب ہر سال فرض کر دیتا، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم حضور کے ساتھ کھڑے تھے، حضور نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ذی الحج کا مہینہ تھا، اگر حضور محرم کا کہہ دیتے رب محرم کا بنا دیتا۔ حضور یوم نحر کے دن کھڑے تھے، قربانی کے دن، حضور کے ہاتھ میں چھری ہے، قربانی کے لیے کھڑے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ کیوں؟ ہم جانتے تھے کہ اگر حضور کے زبان سے اور نکل گیا تو رب نے اور ہی بنا ڈالنا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب قبلے کی باری آئی یہودیوں نے تانا دیا تو محمد نے تو مانگا بھی نہیں تھا، صرف یوں دیکھا تھا، مانگا بھی نہیں تھا۔ آج بد نصیب کلمہ پڑھ کر کہتا ہے اگر محمد مانگیں گے بھی تو محمد کے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنا ناہدان ہے تو، محمد مانگ نہیں رہا، بس صرف یوں دیکھا کہ مالک یہ یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں، تو رب نے کیا فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ قبلے کی کیا بات ہے، جدھر چہرہ پھیرے گا میں رب ادھر قبلہ بنا ڈالوں گا۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی، 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف پڑھی، صحابہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور کو دیکھ کے مڑ گئے، حضور کو دیکھ کر مڑ گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آقا نماز تو پوری کر لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محمد تو تب تک بولتے ہی نہیں جب تک رب نہیں بولتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک، آپ اکثریت دیکھیں گے تو حج کے جتنے مناسک ہیں ان کو منسوب کر دیا گیا خاندان ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ مقام ابراہیم، صفا مروہ، پتھر کو، شیطان کو کنکر مارنے، قربانی کرنی، یہ ساری یادیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ نے ان کو مناسک حج بنایا اور خاندان حضرت ابراہیم کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اب جو لباس ہے حج کا وہ ہے آخرت کا لباس، وہ ہے، اب آپ تھوڑا تھوڑا مجھ سے ساتھ بولیں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ آخرت کا لباس۔ کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ پچھلے بیلے سارے 3، کتنے؟ سارے بولیں گے کفن کے کتنے کپڑے ہیں؟ 3 چادریں ہوتی ہیں، تینوں انسلی ہوتی ہیں۔ ایک چادر کا یہاں گلا بنایا جاتا ہے، اسے آپ کرتا کہہ لیں لیکن سلا نہیں ہوتا، دوسرے کا تہمت باندھتے ہیں، تیسرا پورا نیچے بچھا کر چادر اس کے اندر لپیٹ دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ عورت کے لیے 5، عورت کے لیے 5۔ اب اندازہ کیجئے مرد کے لیے 3 کپڑے، جسے آپ کہتے ہیں نا 3 سوٹ، 3 پیس،
تھلے پینٹ بھی ہوئے اتنے ٹائی بھی ہوئے کوٹ بھی ہوئے تے وچ شرٹ بھی ہوئے 3 پیس جناب. تو کفن کے کتنے کپڑے؟ 3. عورت کے 5. آج عورت 5 کپڑوں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ اللہ اپنے دربار میں بلائے تو عورت کے 5 کپڑے مولا کیوں طریقہ رکھوایا؟ فرمایا اس لیے کہ میری بندی آ رہی ہے میرے دربار میں، راستے میں اس نے فرشتوں سے گفتگو بھی کرنی ہے، اس کے شرم و حیا کا پورا خیال رکھا جائے. آج وہ ایک زمانہ آیا گلے میں آیا، اب گلے سے بھی غائب ہو گیا. اب مرد بیچارہ 3 کپڑے ٹائی شائی تپائی وائی فائی، تو عورت ماشاءاللہ سارا. خیال رکھو، ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر بچوں کی تربیت کریں تو کون کہے گا کہ نہیں؟ ہماری خامی ہے نا، ہم بچیوں کی تربیت نہیں کر رہے، ہم نہیں کہہ رہے. اگر ہم کہیں تو کیا، لیکن یہ نہیں نا کہ چھوٹی لا کے مگر ہو جاؤ. تربیت کرو لوگوں کے سامنے نہیں. میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہو تو اپنے گھر میں اکیلے میں کرو، لوگوں کے سامنے نہیں. ایسے جتنے 4 بندے بیٹھے ہیں اتنے مڑے بلا گئے اور فلانے ڈگے کتنے گئے سن تیرے بیڑا تو غرق ہو جائے. نہیں، تنہائی میں عزت نفس کا خیال رکھیں. تو لباس، احرام اور کفن دونوں سیم. کفن کی اپنا احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، وہ بھی انسلہ، ایک تہمد ہوتا ہے، دوسرا اوپر چادر ہوتی ہے، ایک موڑنا. اب آپ اس میں بھی بڑا ٹائم لگ جائے گا کہ یہ موڈا ننگا کیوں ہوتا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن نہ جانے کس وجہ سے چادر سرک گئی. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا میرے یار دا موڈا ننگا رہا، ہوں ہر آن والا موڈا ننگا کر کے ہی رکھے گا. ہم نے یہ چیزیں نہیں جوڑی، یہ میرے رب نے جوڑی ہیں. تیرے مقدر میں نہیں تو نہ کر. جب احرام بندہ باندھتا ہے نا، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، عقیدہ آخرت کی پختگی ہوتی ہے. امام غزالی نے بڑی پیاری چیزیں لکھی ہیں. آخری بات آپ فرماتے ہیں جب حاجی کا سفر باندھنے لگو نا، حاجی کا سفر باندھنے لگو تو اسے سفر آخرت تصور کرو. سفر آخرت یعنی جس طرح تم اپنی بیوی بچوں کو اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہے ہو نا، اسی طرح جب موت آتی ہے تو بندہ سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. تو فرمایا جب حج کا ارادہ کرو، جانے لگو، سفر کرنے لگو، تو یہ سفر آخرت تصور کرو، موت پہ تصور کرو. دوسری چیز، جب اپنے وطن سے نکلنے لگو تو یوں سمجھو کہ میں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تیسری چیز، جب سواری پہ سوار ہونے لگو، وہ جیسی بھی سواری ہو، تو اسے اپنے جنازے کی چارپائی تصور کرو، اسے اپنے جنازے کی چارپائی تصور کرو. اور جب احرام باندھو تو اسے اپنا کفن سمجھو، اسے اپنا کفن سمجھو. اور جب میقات میں جاؤ جنگل میں تو پھر قبر کی گہرائیوں کو اپنے سامنے رکھو. اور جب میدان عرفات میں یہ صدا لگا رہے ہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو پھر یہ میدان حشر کی حاضری تصور کرو، کیونکہ جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے اسی میدان میں ہوں گے، نگاہیں آسمان کی طرف ہوں گی، تو ایک ہی آواز آئے گی، اللہ 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 ہم پہ رحم فرما. تو حضور نے فرمایا جو بندہ حج اس نیت اور اس ارادے سے کر لیتا ہے اسے مبارک ہو کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.